دل میں یہی آرزو لیے ہوئے بیچارے بیٹھے ہیں گودی میڈیا پہ، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو، اسلام کے نور کو، شریعت اور قرآن کے نور کو بجھا دے. یہ ان کی چاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ چاہت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. یہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں، اور ابھی یہ گودی میڈیا کا ایک چینل اس نے یہ کام کیا ہے، اب سب کریں گے. اور بے ایمانی اور دوغلاپن یہ بھی کریں گے کہ اس میں جو ٹرو اسلامک اسکالر ہیں ان کو نہیں بلائیں گے. جن کو یہ 5000 روپے دے کر کے بلاتے ہیں، یا تو ان کو بلائیں گے یا ان کو بلائیں گے کہ جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ اپنے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دیں، نور توحید کو یہ بجھا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ ضرور اپنے نور کی تکمیل فرمائے گا، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ ایمان نہ لانے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کو کتنا بھی انہیں ناگوار گزرے. تو یہ اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ یہ چراغ جل گیا ہے اور یہ بجھنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تلک انشاءاللہ تعالیٰ روشن رہے گا. اور تمہیں سر کے بل کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہو کر کے بھی دیکھ لو اور اپنی کوششیں کرتے رہو، لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی، اسلام کی، ایمان کی تکمیل فرمائے گا. اب جو جزیے کی آیت ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. تو اس کے آخر کا حصہ میں تلاوت کرتا ہوں، جس کے لفظ پر انہوں نے اعتراض کیا. اس کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ چھوٹا بن کر کے، تمہارے ماتحت ہو کر کے، جو اسلامی حکومت، اسلامی خلافت یا اسلامی مملکت جو ہے، اس کے سامنے چھوٹے بن کر کے، اس کے ماتحت بن کر کے، محکوم بن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان حکومتوں کو جزیہ پیش کریں، انہیں جزیہ ادا کرتے رہیں، اور اسلامی حکومت اور مملکت جو ہوگی وہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. تو جو اصل میں ان کا اعتراض تھا، وہم صاغرون، چھوٹا بن کر کے جزیہ پیش کرتے رہے، تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے، یا سمجھنے کے باوجود، چونکہ ٹارگیٹ اسلام ہے، قرآن ہے، شریعت ہے اور دین ہے. تو بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالف جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن کرنا ہے، چونکہ روزی روٹی ہے گودی میڈیا کی. تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے وہم صاغرون، چھوٹے بن کر کے جو لوگ جزیہ ادا کریں گے اسلامی حکومت کو، یہ اصل میں ان کے جزیہ دینے کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کہ وہ کوئی بھی حکومت، وہ ہمارے زمانے میں ہماری جو حکومت ہے، تو ایک ہے حکومت، اور حکومت کا جو چلانے والے ہیں حکمران، حاکم، تو وہ حاکم ہیں، اور ہم تمام کے تمام لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں وہ ہیں محکوم، ان کے ماتحت، ان کے زیر دست، زیر سایہ. تو جب بھی کوئی بھی حکومت ہوگی، حکومت کے جو زیر اثر ہوں گے، ان کے ماتحت ہوں گے، چاہے ہمارے زمانے کی حکومتیں ہوں، ماڈرن حکومتیں ہوں، یا پہلے کی راجا مہاراجاؤں کی حکومتیں ہوں، ان کے جو ان کی ریاست میں رہے گا، ان کی مملکت میں رہے گا، تو وہ ان کے ماتحت ہو کر کے ہی رہے گا، ان کے سر پر چڑھ کر کے تو نہیں رہے گا حکومت کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مانیں گے، جو اسلامی حکومت ہے، تمہاری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور تم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو گے. اور اسلام نے اس وقت تمام کفار اور مشرکین کو یہ حق دیا کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہوں گے وہی غیر مسلموں، ذمیوں کے، انہیں ذمی کہا جاتا ہے، یہ ذمے میں ہو جاتے ہیں کس کے؟ اسلامی حکومت کے. تو وہی حقوق ان ذمیوں کے بھی ہوں گے جو اسلامی حکومت کو ٹیکس پے کریں گے، جو انہیں جزیہ دیتے رہیں گے. جو حق مسلمانوں کا ہے وہی حق، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ملحد ہو، اسے بھی وہی حق ملے گا جو مسلمان کو ملے گا. اور جو مسلمان کی ذمہ داری ہوگی ایک سٹیزن کی حیثیت سے، وہی ذمہ داری ایک غیر مسلم کی بھی ہوگی جو ٹیکس دے رہا ہوگا.
اب ٹیکس دینے کا یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہیں تمہارے دماغ میں یہ خبط اور خیال نہ آ جائے کہ ہم انہیں ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ہم نے حکومت کو، اسلامی مملکت کو خرید لیا ہے۔ فرمایا یہ تم نے خریدا نہیں ہے، یہ حاکم ہیں، تم محکوم ہو، تم چھوٹے بن کر کے، عاجز بن کر کے ان کے سامنے رہو، ٹیکس دیتے رہو اور عزت کی زندگی گزارو، مسلمانوں کی طرح عزت کے ساتھ رہو، جس طرح مسلمان عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے، جو ان کی ذمہ داری ہوگی وہی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب جزیہ جو دیا جاتا ہے وہ جزیہ اس لیے دیتا ہے کوئی غیر مسلم تاکہ حکومت اس کی پروٹیکشن کرے۔ ہمارے اس ماڈرن زمانے میں جو ماڈرن حکومتیں ہیں، آپ انہیں دیکھیں کہ انہیں بھی تمام کے تمام لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اور وہ ٹیکس جب اسے پے کیا جاتا ہے تو پھر وہ حکومت اسے پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو یہ جو ٹیکس حکومت لیتی ہے اسے پروٹیکشن دینے کے لیے لیتی ہے، اس کے لیے پولیس کا اہتمام کرتی ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اسی سے وہ پولیس کو دیتی ہے، پولیس کی تنخواہ بنتی ہے، فوجیوں کی تنخواہ بنتی ہے۔ اس طرح سے جو ان کے شہریوں کی جو بھی عام بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، تعلیم کی، علاج کی اور اس طرح کی، وہ تمام سہولتیں ان کے لیے حکومتیں مہیا کرواتی ہیں۔ تو یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہم حکومت کو دیتے ہیں، تو آج ہم چھوٹے بن کر کے انہیں دے رہے ہیں۔ جس طرح سے کبھی غیر مسلم ذمی کسی اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی مملکت میں اور اسلامی حکومت میں ہو، تو وہ جو قرآن مجید نے فرمایا ہے وہ کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے۔ اگر جزیہ لینا یعنی ٹیکس لینا اگر اسلامی مملکت میں غلط تھا تو آج تو تم 18% جی ایس ٹی لگا کر کے بیٹھے ہو، اور حکومت کاروبار کے اعتبار سے الگ الگ کاروبار میں الگ الگ طریقے کا ٹیکس لیتی ہے، 30% تک ٹیکس لیتی ہے۔ تو اگر اس ماڈرن ایج میں، ہمارے اس آزاد ملک میں، آزاد بھارت میں اگر 30% تک ٹیکس لینا جائز ہے، تو یہ بتاؤ کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو عزت اور عافیت کے ساتھ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ضمانت لیتے ہوئے اگر اسلامی حکومت ان سے آٹے میں نمک کے برابر اگر ٹیکس لیتی تھی تو ان حکومتوں کی کیا غلطی تھی؟ یا اللہ کے فرمان میں تمہیں کیا کجی اور کمی نظر آتی ہے؟ اگر اس میں معاذ اللہ کوئی کمی اور کجی ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر کے تم میں کمی اور کجی ہے، تم 18% جی ایس ٹی لیتے ہو، 30% تک تم ٹیکس لیتے ہو لوگوں کا کام دیکھ کر کے اور ان کا کاروبار دیکھ کر کے۔ تو یہ جزیہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوجوان نسل، کاروباری لوگ، جو جاب کرنے والے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا بالا پڑتا رہتا ہے۔ گودی میڈیا نے ایک پلان چلا دیا، لانچ کر دیا، اب لوگ بیٹھ کر کے گلی محلے چوراہے کوچے پر ہر جگہ وہی باتیں کریں گے۔ اب آپ کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو آپ ہاتھ باندھ کر کے سنیں گے۔ تو جزیہ کیا ہے؟ ٹیکس ہے، اور ٹیکس کی جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ تعریف اتنی غلط کی ہے، یعنی اس کی جو پریبھاشا کی ہے اس سے ایک بہت ہی غلط میسج دیا ہے۔ ٹیکس کی جو جزیے کی تعریف ڈکشنری میں کی ہے، ویسٹرن ورڈ نے کی ہے، پھر وہاں سے یہاں آ گئی۔ انہوں نے کیا اس کی پریبھاشا کی ہے، اس کو یعنی ٹرانسلیٹ کیا ہے کنورجن ٹیکس، یعنی کہ جو غیر مسلم ٹیکس پے کرتا ہے اسلامی حکومت کو، وہ اس لیے پے کرتا ہے تاکہ اسے اسلام میں کنورٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ غلط تعریف تھی، جبکہ ٹیکس کا مطلب یعنی جزیے کا جو معنی ہے اور مطلب ہے وہ کنورجن ٹیکس نہیں ہے، پروٹیکشن ٹیکس ہے۔ وہی پروٹیکشن ٹیکس جو آج ہم پے کر رہے ہیں اپنی حکومت کو، وہ پروٹیکشن ہے کہ پولیس ہے، عدالتیں ہیں، فوج ہے، ہم انہیں ٹیکس دیتے ہیں اور وہ اس ٹیکس سے ان اداروں کو اور ان محکموں میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ ان کی تنخواہیں دیتی ہیں۔ پھر یہ لوگ ضرورت پڑنے پر، پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، ضرورت پڑنے پر عدالت ہمارے حقوق کی ضامن ہوتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر ہماری فوج ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ جو جزیہ ہے اصل میں پروٹیکشن ٹیکس تھا اس زمانے میں بھی، اسلامی حکومتوں میں بھی، کہ وہ حکومتیں انہیں پروٹیکٹ کرتی تھیں۔ اور کن سے پروٹیکٹ کرتی تھیں؟ اپنے آپ سے نہیں، یا معاشرے میں موجود مسلمانوں سے نہیں، باہری خطرات سے، یا معاشرے میں موجود اگر کوئی مسلمان اگر تمہیں چھیڑے گا، پریشان کرے گا، تمہارا حق دبائے گا، تو تم نے جزیہ دیا ہوا ہے اسلامی حکومت کو، تمہارا بھی حق ایک مسلمان کے بالکل برابر ہے۔ اگر کوئی مسلمان تمہارا حق مارنا چاہے تو اسلامی حکومت اور اسلامی عدالت اس کا حق مارا جانے سے بچایا کرتی تھی، پروٹیکٹ کرتی تھی انہیں۔
تو اس کے معنی کو سمجھ لیں. وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس اس لیے دیتے تھے تاکہ ہم اپنے دین دھرم پر برقرار رہیں, بچے رہیں. ایسا نہیں تھا. وہ پروٹیکشن ٹیکس دیتے تھے تاکہ ہماری جب پروٹیکشن کی ضرورت پڑے تو یہ جو اسلامی حکومت ہے اندر سے یا باہر سے اگر کوئی خطرہ آئے تو یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے. اور یہاں تک ہماری فقہ کی کتابوں میں مسائل علماء کرام نے لکھے, ائمہ نے, مجتہدین نے, فقہاء کرام نے, کہ اگر کوئی اسلامی حکومت کسی سے یہ جزیہ لیتی ہے یعنی پروٹیکشن ٹیکس لیتی ہے, وصول کرتی ہے, جب بھی اس کا وقت ہے, سال میں 6 مہینے میں یا ہر مہینے جو بھی, اور کہیں ایسا ہو جائے کہ ان پر کوئی حملہ ہو جائے ان غیر مسلموں پر, اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو, نہ بچا سکے, تو ان کے لیے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اسلامی حکومت نے جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا ہوگا, جو جزیہ لیا ہوگا, وہ ٹیکس انہیں واپس کرنا ہوگا. آپ نے ٹیکس لیا تھا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے, اگر آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی, نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے, تو اب آپ نے جتنا لیا ہے ان سے واپس کرنا ہوگا. اور یہ معاملہ پیش آیا تاریخ میں, واپس کروایا گیا اسلامی حکومتوں سے. تو تم ہماری مثال کیا دو گے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو. ہمارے دہلی میں دنگا ہوتا ہے تو تمہارا پولیس خود کھڑا ہو کر کے دنگا کروا رہا ہوتا ہے. پروٹیکشن ٹیکس تم ہم سے لیتے ہو, ہماری قوم سے لیتے ہو, تو پروٹیکٹ کہاں کرتے ہو؟ سزا کہاں دیتے ہو؟ کن لوگوں نے دہلی کا دنگا کروایا؟ کتنے لوگوں کو سزا دی تم نے؟ گھر ہمارے جلاؤ, دکانیں ہماری جلاؤ, لوگ ہمارے مارو, اور جیل میں بھی ہماری قوم کے جوانوں کو بند کر دو لے جا کر کے. تو اپنا منہ دیکھو پہلے آئینے میں, اس کے بعد بات کرنا. اور دیکھیں, میں آخری بات کر رہا ہوں, جزیہ کو سمجھ لیں کہ اسلامی جزیہ اور جو ٹیکس ہے اس کے معنی کو خصوصی طور پر دھیان میں رکھیں کہ یہ کنورژن ٹیکس نہیں ہے, یہ پروٹیکشن ٹیکس ہے. اسلامی حکومت ان غیر مسلموں کو پروٹیکٹ کرتی تھی, اور یہاں تک پروٹیکٹ کرتی تھی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی چائنیز آ جائے انڈیا کے اندر اور وہ کہے کہ ہمیں آپ کی سٹیزن شپ چاہیے, لیکن ہم آپ کے یہاں کا سنویدھان نہیں مانیں گے, آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے, اور نہ صرف قانون کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم اپنا قانون بنائیں گے اور اپنے حساب سے عمل کریں. آپ بتائیں اسے سٹیزن شپ دے گا؟ انڈیا دے گا؟ امریکہ دے گا؟ کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. لیکن اسلام اور اسلامی مملکت کی یہ امتیازی شان بھی سنیں کہ اسلام کا قانون اور اس کا سنویدھان ہے قرآن. اور ایک یہودی, ایک عیسائی, ایک ہندو, سکھ, ایک ملحد, کوئی بھی ہو مسلم چھوڑ کر کے, جو اللہ کو نہیں مانتا, رسول اللہ کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, شریعت کو نہیں مانتا, اس کے باوجود اسلامی حکومت انہیں اپنا شہری اور باعزت شہری بنا کر کے رہنے کے لیے تیار ہے. اور وہ انہیں کہتی ہے کہ تم اسلام کو مانو یا نہ مانو, قرآن کو مانو یا نہ مانو, اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, تم جزیہ دو, اور جزیہ دینے کے بعد تمہارا جو حق ہے وہ تمام مسلمانوں کے برابر ہوگا. تم ہمارے جیسے ایڈوانس ابھی قیامت تک نہیں ہو پاؤ گے. یہ تو ہماری بدبختی ہے, ہماری قوم کی بدبختی ہے کہ اس نے پڑھا نہیں, اس نے سمجھا نہیں, اور لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہماری قوم ڈوب گئی. تو تم ابھی جہاں پر پہنچے ہو اس سے بہت بہت آگے ہمارے ائمہ, مجتہدین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے علماء ربانیین ہمیں بہت آگے کا راستہ دکھا چکے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دیتا ہوں آخری. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں بھیک مانگ رہا تھا, بوڑھا. اسے آپ نے پکڑا, اپنے پاس بلایا, اسے پیار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھیک کیوں مانگ رہے, بھیک مانگنے کی وجہ بتاؤ. بھیک مانگنے کی جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین, جب تک میں جوان تھا, کماتا تھا, ٹیکس پے کر دیتا تھا, جزیہ ادا کر دیتا تھا آسانی کے ساتھ, لیکن اب کیا ہے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کما نہیں سکتا. اب کما نہیں سکتا تو یہ جزیہ میں کیسے دوں, ٹیکس کیسے پے کروں؟ ٹیکس دینے کی, جزیہ دینے کی تاریخ قریب آ گئی ہے, تو بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ میں اسلامی مملکت, اسلامی خلافت کو ٹیکس دے سکوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کی جو حالت دیکھی, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, ساتھ لے کر کے اسے اپنے گھر گئے, کاشانہ خلافت پر لے جا کر کے عزت کے ساتھ اسے بیٹھایا, یہودی ہے, اور بیٹھانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ایک مہمان کی خاطر اور تواضع کی جاتی ہے اس طرح سے اس یہودی کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا
اسے کھلایا پلایا رکھا جب تک اسے اپنے گھر میں رکھنا تھا، اور فرمایا اپنے وزیر خزانہ کو، کیونکہ ہمارے جو خلفاء ہوتے تھے وہ کوئی مال جمع نہیں کرتے تھے، اپنے پاس ان کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا تھا، انہوں نے وزیر خزانہ کو حکم فرمایا کہ اس کی جھولی خزانے سے بھر کر کے یہاں سے روانہ کرو، اور وزیر خزانہ کو حکم دیا، لیٹر لکھا، فرمایا کہ آج کے بعد اس یہودی شخص کا ٹیکس جب تک یہ زندہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا جزیہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا اس طرح کے جتنے بھی مجبور ہیں، لاچار ہیں، اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، لاچار قسم کے لوگ ہیں، پوری مملکت اسلامیہ میں، خلافت اسلامیہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ قانون نافذ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر ٹیکس یعنی جزیہ معاف کیا جاتا ہے، اب ان سے کسی طرح کا کوئی بھی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تم بھی معاف کر کے دکھاؤ، تم تو پی ایم کیئر فنڈ بنا کر کے غریبوں کا حق مار جانے والے لوگوں۔ تو ہم اسلام اور اہل اسلام کا دفاع کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ اس میں انہوں نے جو اپنی حرکتیں کر دی ہیں وہ تو کر دی ہیں۔ تو آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ جتنے گودی میڈیا کے چینل ہیں اپنا دماغ خراب کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں انہیں بند رکھیں، نہ دیکھیں۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے اگر جو لوگ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں یا آئی فون وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، بہت سے ایسے چینلز ہیں اس پہ جس پہ آپ کو نیوز مل جائے گی۔ انہیں دیکھ کر کے ان کی ویورشپ آپ بڑھا رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم ان کا ہتھیار بن رہے ہیں۔ ہم جو ہے ڈش ٹی وی کا پیسہ جو دیتے ہیں وہ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ تو اگر آپ ان کا کچھ تو بگاڑ نہیں سکتے تو کم سے کم وہ چینل دیکھنے سے باز آ جائیں۔ اگر اخبار خریدتے ہیں تو وہ اخبار خریدنے سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ان پلیٹ فارمز پر جہاں پر اسلام کے خلاف لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں ان سے زیادہ بلند آواز رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر تعینات فرمائے، اور اسلام کی حفاظت ان کے ذریعے اور ہم سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔